السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، گزشتہ کئی دروس میں ہم نے مجاز لغوی سے متعلق پڑھا، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مجاز لغوی هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له لعلاقۃ مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی الحقیقی، کہ مجاز لغوی ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس لفظ کا استعمال اس کے موضوع لہو معنی میں نہیں ہوتا ہے کسی علاقہ کی وجہ سے، مزید یہ کہ اس میں کوئی ایسا قرینہ بھی ہوتا ہے جو کہ اسے حقیقی معنی مراد لینے سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مجاز لغوی میں جو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے مابین علاقہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ قد تکون المشابہۃ وقد تکون غیرہا، کہ وہ علاقہ کبھی مشابہت کا ہوتا ہے اور کبھی غیر مشابہت کا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے مابین مشابہت پائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے مابین مشابہت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء بلاغت مجاز لغوی کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ مجاز لغوی دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے استعارہ اور دوسری قسم ہے مجاز مرسل۔ اگر مجاز لغوی میں علاقہ مشابہت کا ہو تو اس کو استعارہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر استعارہ کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ اور اگر مجاز لغوی میں علاقہ مشابہت کا نہ ہو بلکہ غیر مشابہت کا ہو تو اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے، جس کی بحث اسی کتاب میں بعد میں آئے گی، جس میں بیان کیا جائے گا کہ مجاز مرسل میں جو علاقہ مشابہت کا نہیں ہوتا ہے تو پھر کس چیز کا ہوتا ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی اور مجازی معنی کے مابین علاقہ یا تو سببیہ ہوتا ہے یا مسببیہ ہوتا ہے، یا جزئیہ ہوتا ہے یا کلیہ ہوتا ہے، یا اعتبار مکان ہوتا ہے یا اعتبار ما یکون ہوتا ہے، یا محلیہ ہوتا ہے یا حالیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس سبق میں ہم مجاز لغوی کی پہلی قسم یعنی استعارہ سے متعلق پڑھیں گے کہ استعارہ کسے کہا جاتا ہے، استعارہ کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح سے استعارہ کی پہلی دو قسمیں تصریحیہ اور مکنیہ سے متعلق پڑھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ ایسے استعارہ کی اور بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے اصلیہ، تبعیہ، اسی طرح سے مرشحہ، مجردہ، مطلقہ اور تمثیلیہ۔ تو چلیے سب سے پہلے استعارہ سے متعلق پڑھتے ہیں کہ استعارہ کسے کہا جاتا ہے اور استعارہ تصریحیہ اور مکنیہ کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قاعدہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الاستعارۃ من المجاز اللغوی، کہ استعارہ مجاز لغوی میں سے ہے، جیسے کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ مجاز لغوی کی دو قسمیں ہیں۔ ان دو قسموں میں سے پہلی قسم ہے استعارہ۔ تو استعارہ کیا ہے؟ مجاز لغوی میں سے ہے۔ وہی تشبیہ حذف احد طرفیہ، اور استعارہ ایسی تشبیہ کو کہا جاتا ہے حذف احد طرفیہ جس کے دو اطراف میں سے ایک طرف کو حذف کر دیا گیا ہو۔ تشبیہ کے دو اطراف کون سے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بہ۔ تو اگر تشبیہ کے مشبہ یا مشبہ بہ میں سے کسی کو حذف کر دیا جائے، کسی کو گرا دیا جائے، چاہے مشبہ ہو یا مشبہ بہ ہو، تو ایسی تشبیہ کو استعارہ کہا جاتا ہے۔ فعلاقتها المشابہۃ دائما، پس استعارہ میں جو علاقہ ہوتا ہے حقیقی معنی اور مجازی معنی کے مابین جو علاقہ اور تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، المشابہۃ دائما، وہ ہمیشہ مشابہت کا ہوتا ہے، غیر مشابہت کا نہیں ہوتا ہے۔ وہی قسمان، اور استعارہ کی دو قسمیں ہیں۔ کون سی دو قسمیں ہیں؟ نمبر 1 الف تصریحیۃ، استعارہ کی پہلی قسم ہے تصریحیہ۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ استعارہ تصریحیہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، کہ استعارہ تصریحیہ ایسے استعارہ کو کہا جاتا ہے ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بہ، جس میں مشبہ بہ کے لفظ کی صراحت کر دی گئی ہو۔ جس استعارہ میں مشبہ بہ کے بارے میں معلوم ہو کہ فلاں لفظ مشبہ بہ ہے،
جس استعارہ میں مشبہ بہ کو حذف نہ کیا گیا ہو، ایسے استعارہ کو استعارہ تصریحیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد استعارہ کی دوسری قسم یعنی مکنیہ سے متعلق کہہ رہے ہیں، وَهِيَ مَا حُذِفَ فِيهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ وَرُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ کہ استعارہ مکنیہ کہا جاتا ہے ایسے استعارہ کو ما حُذِفَ فِيهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ جس میں مشبہ بہ کو حذف کر دیا گیا ہو، مشبہ بہ کو گرا دیا گیا ہو، مشبہ بہ موجود نہ ہو، وَرُمِزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ اور اس مشبہ بہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو، بِشَيْءٍ مِّن لَوَازِمِهِ اس کے لوازم میں سے کسی لازمہ کے ذریعے، یعنی استعارہ مکنیہ میں مشبہ بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مشبہ بہ کے لوازم میں سے کسی لازمہ کے ذریعے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔